بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم قال فما خطبكم أيها المرسلون. أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينذرون فما استطاعوا من قيام وكانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله العظيم. یہ آیتیں جو ابھی تلاوت کی گئی 27 پارے کی پہلے رکوع کی آیتیں قرآن پاک میں 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانی صحیفے اتارے چھوٹی کتابیں صحیفے وغیرہ. اس کے بعد 4 بڑی کتابیں اتارے. اس میں 4 کتابوں میں تورات، انجیل، زبور اور 4تھی کتاب قرآن رکھا. پہلی 3 کتابیں جو نازل کی گئی تھی اتاری گئی تھی
باقی نہیں رہے، ترمیم ہو گئے، رد و بدل ہو گئے۔ اب جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جو یہودی ہے، نصرانی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بائبل ہے، انجیل ہے، نہیں ہو، بہت سی آیتیں اس میں تبدیل کر دی گئی، اپنے مقصد کی آیتیں جمع کر لی، اور جو دوسرے مشکل کام ہے وہ سب نکال دیے۔ اس لیے آسمانی کوئی کتاب سوائے قرآن پاک کے کوئی باقی نہیں۔ تو 4 بڑی کتابوں میں یہ کتاب ہے قرآن پاک، اور 4 کتابیں کس میں نازل کرے وہ بھی سن لی۔ تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتری، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتری، اور قرآن پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ اور یہ بھی سنیے تیسری بات، جتنی کتابیں اتری ہے 4، اس میں سے قرآن کو چھوڑ کے بقیہ 3 کتابیں ایک ساتھ دی گئی، پوری کتاب کی شکل میں موسیٰ کے ہاتھ میں دے دیے، اور زبور حضرت داؤد کے ہاتھ میں دے دیے، انجیل حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں دے دیے۔ لیکن قرآن پاک کو اللہ نے ایسا نہیں دیا، بلکہ 23 سال میں ہوتا ہے۔ کتنے؟ 23 سال۔ جس دن نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں 30 پارے کے سورہ اقرا کی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد 23 سال کی زندگی میں تھوڑے آیتیں کوئی سورت نازل کی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے زمانے میں جیسے کتاب اتارے تھے یہاں کیوں نہیں اتارے؟ وجہ یہ ہے کہ پورا دین پورے قرآن میں ہے۔ نماز کیسا پڑھنا، نماز کا طریقہ کیا ہے، طہارت کیا ہے، وضو کیا ہے، تیمم کیا ہے، رمضان کیا ہے، اعتکاف کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، جیسے جیسے امت کو ضرورت پڑتی گئی ویسا دین اللہ اتارتا ہے۔ وضو کا حکم آیا، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو، وضو کے لیے کنویں تھے، چشمے تھے، اور نہر وادیاں تھی، اور بنے ہوئے تھے، لوگ وضو کر لیتے تھے۔ جماعت چلے گئی جنگل کے اندر، نماز کا وقت آیا، پانی جو رکھے تھے ختم ہو گیا، اب کیا کرنا؟ نماز نہیں پڑھنا، اس لیے کہ وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اب وہاں صحابہ بے چین ہو گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے پوچھے، یا رسول اللہ، نماز کو پڑھنے کے لیے وضو ہونا ہے اور وضو کے لیے پانی نہیں، کیا کرنا؟ اس لیے کہ وضو میں پانی سے وضو کرو بول کے حکم آیا، اب نماز پڑھنا پانی نہیں ہے ہمارے گھر، جنت میں ہے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن آیت نازل فرمائی، جس میں اللہ نے حکم دیا، اے نبی، اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے اور تم کو وضو کرنا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، آیت اتر گئی، چپے پر کیا کرنا؟ جو مٹی ہے نا، مٹی تو ہر جگہ ملتی ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں نہ مٹی نہ ملتی ہو۔ ہاں اللہ ہے کہ آپ سمندر میں ہو، پانی میں سفر کر رہے ہو تو اللہ ہے کہ وہاں مٹی نہ ہو، لیکن ہر جگہ ملتی ہے۔ تو اللہ حکم دیے کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، تو تم مٹی کو، ہم تیمم کا حکم دیتے ہیں، مٹی کیا کرنا؟ بولے ایک ہاتھ مٹی پہ مارو۔ اس میں 3 چیزیں فرض ہیں، یاد رکھو۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ وضو میں کتنے؟ 4۔ ایک ہے چہرہ دھونا، دوسرے کونیوں تک ہاتھ دھونا، تیسرے سر کا مسح کرنا، اور چوتھے ٹخنوں تک پیر دھونا۔ لیکن اس میں نیت شرط نہیں ہے۔ آپ وضو خانے پہ آئے، کوئی اور فون پہ تھے، باتیں کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، آگے فوراً وضو کر لیے، ہاتھ دھو لیے، چہرہ دھو لیے، اور پھر کونیوں سے تک ہاتھ دھو لیے، سر کا مسح کرے، پیر دھو لیے، آپ کا وضو ہو گیا۔ یہ فرض بتا رہا ہوں، سنت مستحب الگ ہے۔ دونوں ہاتھ دھونا، مسواک کرنا، کلی کرنا، اور جو ہے ہر عمل کو 3 دفعہ دھونا، یہ مستحب اعمال ہے، مسنونت۔ لیکن فرض کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اس میں نیت نہیں ہے، میں ظہر کا وضو کر رہا ہوں، عصر کا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن تیمم کرنے کے لیے نیت شرط ہے. تیمم کرنے میں نیت کرنا پڑتا ہے. اے اللہ میں وضو کی حاجت ہے مجھے، میں ناپاک کو پاک ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں. اگر بغیر نیت کے کوئی تیمم کرا تو اس کا تیمم نہیں ہوگا. فرض ہے وہ. تو پہلی چیز ہے تیمم میں نیت کرنا. اور دوسرا کیا ہے؟ زمین پہ ایسا ہاتھ باندھنا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اس پہ مٹی لگے گی تو ایسا جھاڑنا. ایسا کرے تو گنگت جو لگے نکل جائے گی. اس کو کیا کرے گا؟ چہرے پہ مسح کرنا. ایسا پورا چہرہ. یہ ہو گیا. داڑھی علاج کرنا ایسا پورا. لیکن ایک بات برابر بھی سوگا نہیں رہنا. یہ ایک ہو گیا. پہلی نیت، دوسرا چہرے کا مسح، اور تیسرا کیا ہے؟ پھر ماننا ہاتھ. ضرب بتائی دوسری مرتبہ ماننے کے بعد اب اس کا ہم تیمم کریں. یہ ہاتھ ہے نا، یوں رکھ کے نیچے کھینچا کونے پہ. اب ہاتھ بڑھانا، یہ ہاتھ نہیں بڑھا، ہم یوں پھرائے، اب یوں نہیں چلا. ہو گیا. پھر ایسے ہاتھ بڑھاؤ ایسا. اب یہ دونوں ہاتھ ملا کے انگلیوں کو ہلا کر بس آپ پاک ہو گئے. نماز پڑھنے کے قابل بن گئے. مٹی نہیں ہے تو پانی نہیں ہے تو آپ نماز پڑھنے کے قابل، قرآن پڑھنے کے قابل. لیکن شرط یہ ہے تیمم وہاں کریں گے جہاں پانی نہیں ملنا. اور ایک جگہ بھی ہے، آپ ایسے بیمار ہیں پانی نہیں لگا سکتے. پانی لگے تو آپ کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے. تو ایسے بندے بھی پانی کے بجائے کیا کر سکتے. آگے بس سمجھ میں. اچھا، اور ایک بات سنو. وضو ہمارے پاس 4 فرض ہے. اگر کسی کو غسل واجب ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اس کو غسل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ پورا بدن پہ پانی بہاتے. سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک بال برابر بھی سوکھا نہیں رہنا. کبھی آپ غسل ہو گیا. اگر تھوڑا بہت بھی باقی ہے کہ چھوٹ گیا، آپ کا غسل نہیں ہوگا. یہ کب ہے؟ جب کہ پانی ہے تو غسل کا ایک طریقہ ہے. اگر جنگل میں ہے، آپ کسی ایسی جگہ ہے جہاں پانی نہیں ملتا، آپ کو غسل کی حاجت ہوگی، کیا کرنا؟ تیمم کا طریقہ تو معلوم ہو گیا، وضو میں کرنا. اور غسل کے لیے کیسا؟ جب یہ آیت نئی نازل ہوئی تھی، صحابہ کی جماعت ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جا رہی تھی. جاتے جاتے راستے میں رات ہو گئی. کیا ہو گئی؟ رات ہو گئی تو پڑاؤ ڈالے. چلو میں یہ سوچا جنگل میں. صحابہ تو بہت ملے ہوتے تھے، ہم جیسے بزدل نہیں تھے. ہم لوگ تو رات میں اگر کھڑا جھاڑ کا پتا بھی گرا تو ڈر کے اٹھ جاتے نہیں. لیکن صحابہ تو کیسے تھے؟ بہت بہادر. کمر میں ان کی تلوار رہتی تھی، بازو نیزہ رکھ کے سوتے تھے. کبھی بھی دشمن آ سکتا. ہمارے گھروں میں لکڑیاں بھی نہیں گئی ہے بھائی، ڈھونڈنا پڑتا. بلی آئی، چوہا ہے تو ہم ایسے کمزور ہو گئے. ہم کو کرنا چاہیے ہمارے گھروں میں کبھی لکڑیاں ہونا. ضرورت پہ کوئی کیڑا پتنگ آیا اور گھر پہ ایسی چیز ہے، صحابہ رکھتے تو ہم نے رکھنا. ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے ساتھ تلوار رکھتے تھے. اور واقعہ سنا تو لمبا ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ تلوار لے کے گئے. دوپہر کا وقت تھا، آرام کرنے کے لیے لیٹے. صحابہ بھی تھے. حضور بھی ایک جگہ جھاڑ کے نیچے اپنی تلوار نکال کے وہاں لٹکا کے سو گئے. صحابہ بھی سو گئے. گہری نیند میں صحابہ تھے. دشمن تانتے تھے نبی کو قتل کرنے کے لیے. حضور کہاں سوئے دیکھ لیں گے، دشمن دوڑتا ہوا آیا اور حضور کی تلوار جو جھاڑ پہ تھی اس کو نکالنے کے تلوار باہر نکالا. نیام میں تلوار ہوتی ہے، باہر نکالا تلوار. نکال کے حضور کو لگایا. آپ بولے سامنے دشمن ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہوئی؟ تلوار ہے. ہم لوگ تو کیا کرتے؟ اللہ کے نبی کا ایمان دے. اس نے پوچھا میں یمنعو کا منی، عربی میں
کرتے ہیں نا. پوچھے اب بتاؤ محمد تم اللہ اللہ کرتا بول دینا, اب تلوار میرے ہاتھ میں ہے, باڈی تمہارے سامنے ہے, اور یہ تلوار تمہارے اوپر میں مارنے والا ہوں, وار کرنے والا ہوں, اب مجھے تم کو بچانے والا کون ہے؟ ہم ہوتے تو سامنے والے کی عاجزی کر لیتے, ہاتھ جوڑ لیتے, پیر پکڑ لیتے اور کہتے کہ تم ہی بچائے گے. لیکن اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آپ دشمن کو دیکھے اٹھ کے بیٹھ گئے اور نہیں لے, اور آپ نے کہا کہ جب دشمن پوچھا میں یمنا کر منی, مجھ سے کون بچائیں گے تم کو؟ اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے فرمایا ربی اللہ. کون بچائیں گے؟ ہاں میرا رب مجھے بچائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کیفیت کے ساتھ اللہ کا نام لیا, سامنے والے کے بدن میں کب کبھی داری ہوگی, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی نیچے, بدن میں کیا گئی کب کبھی آ گئی اور تلوار نیچے گر گئی. اللہ کے نبی جھٹ سے وہ تلوار اپنے ہاتھ پہ لے گئے اور سامنے دشمن کھڑے کیے. حضور پوچھے کہ اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ میں یمنا کا منی, اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تلوار تو میرے ہاتھ پہ ہے اور تو میرے سامنے کھڑا ہے, چاروں طرف میرے صحابہ ہیں, آواز دوں تو سب تیری بوٹی بوٹی بنا دیں گے. اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگا, یا محمد انت کریم و ابو کا کریم و ابو کا کریم. اے نبی آپ بہت سخی اور مہربان نبی ہیں, آپ کے والد بھی بڑے سخی تھے, آپ کے دادا بھی بڑے سخی تھے, لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے تھے, معاف کر دیتے تھے, آپ ایسے خاندان کے بیٹے ہیں. بلکہ حضور کی تعریف کی تو حضور بولے ٹھیک ہے, جب میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا, اسے اجازت دی جاتی. جیسے ہی دشمن کو دیکھ کر صحابہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ کیسے چھوڑ دیے اسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے میرا کام تو دین پہنچانا تھا, اللہ کا تعارف کروانا تھا, کروایا. ابھی صحابہ اس میدان سے آرام کر کے اٹھ کے اگلی منزل کی طرف جانے سے پہلے وہ دشمن پھر حضور کے پاس آیا اور یوں کہنے لگا اللہ کے رسول اس وادی کو چھوڑنے سے پہلے مجھے ایمان کا اندر داخل کر لیجیے, کلمہ پڑھو. آپ جیسا مہربان, آپ جیسا رحمت والا نبی میں دنیا میں نہیں دیکھا. میں آپ کو قتل کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں لے لیا تھا, لیکن آپ ان پہ رحم کر کے چھوڑ دیے. تو یہ میں سنا رہا تھا کہ سفر میں اگر پانی نہ ہو, یہ بات سنا تھا, اگر غسل کی ضرورت پڑی تو کیا کرنا؟ تو صحابہ بھی جا رہے تھے, رات میں سو گئے, ایک صحابی کو غسل کی حاجت پیش آئی, پانی نہیں ہے. اب ان کو معلوم نہیں تھا, مسئلہ اتنا ہی معلوم ہوا تھا وضو کرنے کے لیے اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا, کیا کرنا؟ لیکن غسل اگر ضرورت ہے تو کیا کرنا وہ نہیں معلوم تھا. اب فجر کی اذان ہو گئی, جتنا قافلے کے لوگ تھے سب نماز میں جانے لگے, تو اس جماعت کے جو امیر تھے ان کے پاس یہ صحابی آئے اور پوچھے کہ بھائی میرے کو غسل کرنا ضروری ہے, غسل واجب ہوگا, احترام ہو گیا, کیا کرنا چاہیے؟ پانی تو میرے پاس نہیں ہے. تو وہ صحابی جو امیر تھے جماعت کے, وہ بولے مجھے بھی نہیں معلوم کیا کرنا, لیکن نماز کا وقت ہو گیا. تو وہ یہ سمجھے کہ جیسا چہرے کو مٹی سے پوچھ لیے ویسے ہی پوری باڈی کو بھی مٹی سے پوچھنا. اپنے بدن کے کپڑے اتارے اور ریگستان کے ریت میں اپنے باڈی کو ایسا 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 کر کے جوڑتے رہے تاکہ پورے جسم کو مٹی لگ جائے. حدیث کے الفاظ ہے, وہ صحابی کہتے ہیں میں ایسا لوٹا جیسے گدھا جو مٹی کے اندر لٹتا ہے, وہ خود بیان کرتے. اور اللہ کے نبی یہ جملہ سن کے مسکرائے کہ جو ہے تو غسل واجب تھا تو پانی نہیں تھا تو تم جو ہے
ایسا مٹی کے اندر اپنے آپ کو جانور کی طرح رکھے. تو میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کیا کرنا ہے. تو حضور بھی خاموش تھے. ابھی مسئلہ نیا نیا دین آ رہا نا, ایک چیز سے ایک چیز آ رہی. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر وضو کی حاجت ہے تو بھی یہی 3 فرض ادا کرنا, اگر غسل کی حاجت ہے تو بھی یہ 3 فرض ادا کرنا. فرق کیا ہے؟ وہاں نیت جو کریں گے وضو کی کریں گے, نماز کی کریں گے, اور غسل کے وقت میں جو نیت کریں گے بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہے. مسئلہ معلوم ہو گیا نا. تو تیمم کا مسئلہ یہ ہے. تو بہرحال اب قرآن میں جو نازل ہوا 23 سال اس لیے لگے جیسا موقع ہوتا ویسا اللہ حکم سناتے تھے. نماز کا حکم, روزے کا, زکوٰۃ کا حکم. اس لیے کتنے سال لگے قرآن نازل ہونے میں؟ 23 سال. اور اللہ کے نبی بننے کے بعد دنیا میں 23 سال زندہ رہے. قرآن پورا ہو گیا, شریعت پوری ہو گئی, آخری سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح. جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت سے صحابہ تھے. جبرائیل علیہ السلام سورت لے کر آئے جس میں اعلان کیا ہے, سنو اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آئے گی زمین پر تو آپ دیکھیں گے دنیا سے قافلے 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 اسلام میں داخل ہوں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, فوج کی فوجیں اسلام میں داخل ہونے شروع ہوں گی. صحابہ خوش ہو گئے, اللہ اکبر, ہماری محنت شروع میں بہت ہوئی لیکن ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں, اب اللہ کی طرف سے بشارت ہے, اب ہم قریب لوگ بہت ایمان لائیں گے. صحابہ تو خوش ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار ہو رہے. کون؟ ابو بکر زارو قطار ہو رہے, آنکھوں سے آنسو جا رہے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا ابو بکر؟ یہ تو خوشخبری کی بات ہے, یہ تو جو ہے اللہ کی طرف سے نصرت کی بات ہے. اسلام میں لوگ جب دوڑ آئیں گے, بڑی بڑی جماعتیں داخل ہوں گی, اس پہ رونے کی بات کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ نہیں سمجھے, تم تو ظاہر کو دیکھ کے سمجھ رہے, ہماری محنت پوری ہو گئی اور جو ہے ایمان میں اسلام میں لوگ داخل ہوں گے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے جس کام کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی کو بھیجا تھا وہ کام پورا ہو گیا. جب کام پورا ہو گیا تو محبوب نبی بھی دنیا سے رخصت ہونے کا زمانہ آ گیا. مجھے یہ فراق کا غم ہے. اللہ کے نبی کو دیکھ کے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کر لیتے تھے, لیکن وہ نبی موجود نہ ہو اور مدینہ منورہ میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں, مدینہ کی مسجد میں ہم حضور کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں, وہ مجھے غم ہے جس کی وجہ سے آپ کو پاس ہوا ہے. آخری صورت نازل ہوئی 23 سال. اللہ کے نبی 23 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کی عمر شریف تھی 63 سال. آپ کا مہینہ جو انتخاب کا ہے ماہ ربیع الاول. بعض لوگوں نے کہا 11 ربیع الاول, بعض لوگوں نے کہا 12 ربیع الاول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور یہ آپ جو ہے دنیا میں 23 سال تھے نبی بننے کے بعد, 23 سال میں قرآن تھوڑا تھوڑا ہو گیا. اس لیے 4 کتابیں جو پہلے آ گئی ان کو ایک شکل میں دی گئی, ہم کو ایسا نہیں. ابھی جو کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے نا, یہ بات کی پیداوار ہے. ورنہ صحابہ ایک قرآن یاد کرتے آئے, یہ ان کو سناتے, وہ ان کو سناتے. جو لوگ نہیں آتے مجلس میں پوچھ لیتے, بھائی میں نہیں تھا حضور ظہر پہ کون سی آیت نازل ہوگی, وہ ان کو بتا دیتے. اس کے بعد تھوڑا سا ترقی ہوئی تو اس زمانے میں چمڑے بھی لکھے, چمڑے کے ٹکڑے اس پہ آیت لکھ لیتے تھے. اس کے بعد اور تھوڑا زمانہ آگے بڑھا تو کپڑوں پہ لکھنا شروع کیا. لیکن مکے میں کوئی پڑھے لکھے لوگ لکھنے والے نہیں,
تو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا. حضور تک بھی قرآن ایسا محفوظ نہیں ہے جیسا ہمارے پاس ہے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں ہے. ان کی زندگی میں 2.5 سال کی گزر گئی. اس وقت بھی ایسا قرآن نہیں تھا. حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھی, ایسا قرآن نہیں تھا. لیکن کام شروع ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ حافظ قرآن تھے. ایک جنگ میں گئے, پورے کے پورے شہید ہو گئے. 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو صحابہ جب واپس آئے, امیر المؤمنین حضرت عمر تھے, حضرت عثمان تھے, بڑے بڑے لوگ تھے. تو مشورہ کرنے لگے. بیعت کے وقت میں 70 صحابہ جو حافظ قرآن تھے شہید ہو گئے, تو پھر یہ قرآن کیسے محفوظ رہے گا؟ جتنے حافظ لے کر خدا کا خاصہ ختم ہو گئے تو قرآن کیسا محفوظ ہوگا؟ تو حضرت عمر نے میٹنگ بلائی, شورا, سب سے مشورہ کیا. بعض لوگ کہنے لگے جو کام حضور نہیں کرے ہم نہیں کریں گے. حضرت عمر بولے کہ ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم نہیں کریں تو قرآن کیسا محفوظ رہے گا؟ اب بھائی وقت میں اتنے حفاظ مدینے کے شہید کر کے گئے. تو حضرت عثمان غنی کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں, اس کو محفوظ کرنے کے لیے لکھوانا چاہیے. تو اس کے بعد مدینہ منورہ میں جتنے, اچھا یہ بھی نہیں مانو, ایک آیت پہلے نازل ہوئی کا بعد میں نازل ہوئی. سورہ بقرہ کی آیت پہلے رکوع کی پہلی دفعہ نازل ہوئی اور آخر کے آخر میں نازل ہوئی. تو اس کے لیے کیا کرے, پورے صحابہ جو حافظ قرآن تھے سب کو جمع کرے. حضرت عثمان نے سب سے مشورہ کیا, سب کے مشورے سے قرآن کو لکھنا شروع کیا. حضرت عمر کے زمانے سے کام شروع ہو گیا تھا لیکن مکمل نہیں ہوا. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اس کی تکمیل کے کچھ اسباب بنے. اس کے بعد وہ نسخہ قرآن پاک کا ایک جگہ کر کے اس کے 4 نسخے بنائے گئے. ایک ملک شام میں, ایک مکہ مکرمہ میں, ایک مدینہ منورہ میں, ایک یمن میں. یہاں حفاظ تھے, بولے یہ قرآن کے نسخے لکھائے گئے, جس کو آپ تمام حضرات ملک شام کے حافظ ہیں, یمن کے حافظ ہیں, مکے کے حافظ ہیں, مدینہ کے حافظ ہیں, اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لو, صحیح ہے تو اس کو پھر آگے بڑھائیں گے. چنانچہ سب کا اتفاق ہوا اور سب نے مل کر یہ طے کیا یہی قرآن اور یہی ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس کے بعد یہ قرآن کے نسخے پوری دنیا میں عام کیے گئے. اس لیے ہمارے اکثر قرآن پاک میں لکھا رہتا ہے مصحف عثمانی. مصحف عثمانی کا مطلب یہ ہے یہ صحیفہ مرتب کیا ہوا حضرت عثمان غنی کے زمانے کا ہے, اس سے پہلے نہیں. تو بہرحال بات کدھر سے کدھر چلے گئی. میں یہ سنا رہا تھا 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے 3 کتاب تو ایک ساتھ دے دیے, 4تھی کتاب کو تھوڑی تھوڑی کر کے اتارے. اب دیکھیے ترجمہ. قال فما خطبكم, گزشتہ اتوار کا واقعہ یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں نورانی چہرے آئے تھے, فرشتوں کی جماعت. حضرت ابراہیم ان کو ضیافت کرنے کے لیے ایک بکرا ذبح کر کے, بچڑا ذبح کر کے لا کے پیش کرے, کھائیے. بولے تو بولے کہ ہم نہیں کھا سکتے. ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام, کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں, ہم فرشتے ہیں. جا رہے تھے, ایک آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے. بولے تمہارے لیے اولاد ہوگی. یاد ہے نا, بہت تفصیل ہے وہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جب جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ فرشتے دنیا میں آتے ہیں تو کسی خاص کام کو لے کے آتے ہیں. تو فرشتوں نے اس وقت کہا کہ ہم ایک بستی کی طرف جا رہے ہیں, جاتے جاتے اللہ نے آپ پاس سے خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا, ہم آپ کے پاس آتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. قال فما خطبكم, کہا ابراہیم نے تمہارا منزل, تمہارا سفر کدھر کو ہے؟ خطبكم کے معنی تم جس کام کے لیے آئے ہو کدھر جا رہے ہیں؟ ایھا المرسلون, اے فرشتوں, تم میرے پاس میرے لیے بیٹی کی خوشخبری دینے کے لیے
اتنے بڑے کام کے لیے اتنی بڑی جماعت آنے کی ضرورت نہیں، لیکن اصل میں تمہارے چہروں سے معلوم ہوتا ہے تم بڑے کام کے لیے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اس وقت آنے والے فرشتوں نے کہا قالو، ہم لوگ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بات صحیح ہے، ہم لوگ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم پر عذاب ڈالنے کے لیے۔ کدھر جانے ہو؟ ایک مجرم قوم پر عذاب ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے، الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے۔ کون ہے معلوم ہے مجرم؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط ایک پیغمبر بھی تھے، اور وہ اپنی بستی میں ایمان کی اور دین کی دعوت دیتے تھے، لیکن بستی والے نہیں مانے، بلکہ وہ لوگ بڑے بڑے گناہ کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے ہم اس بستی کے مجرموں کے پاس آ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ہم ان پر مٹی کے بڑے بڑے پتھر برسائیں گے۔ کیا کریں گے؟ مٹی کے پتھر۔ ہماری جیسی مٹی نہیں، ہماری مٹی تو ہاتھ سے ٹوٹتی ہے نہیں۔ یو پی میں گئے ہیں تو وہاں جا کے دیکھو، وہاں کی مٹی ٹوٹتی نہیں ہاتھوں سے، اور وہاں کی اینٹ بھی اتنی مضبوط ہوتی آپ استنجا بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں کی مٹی سے جو ہے استنجا کر لیتے ہیں، لیکن وہاں کی نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کی خاص مٹی تھی جو بہت مضبوط، پتھر سے زیادہ بہت سخت تھی۔ ایسی مٹی کو لے کے ہم اس بستی پر اللہ کے مجرموں پر عذاب لے کر آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے مٹی کیسی تھی، کہتے ہیں کہ عام مٹیوں کے جیسا وہ مٹی تھی، لیکن اس پر پاور زیادہ تھا۔ جیسے کہ اٹھا کے مٹی مارے اتنا مار ہم کو نہیں لگتا، لیکن قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے جو مٹی برسائی وہ بہت سخت مٹی تھی، بہت زیادہ تکلیف۔ اور پھر دوسری تفسیر میں لکھا ہے یہاں تو تین سے مراد مٹی کا لفظ ہے، لیکن مٹی نہیں ہے بلکہ پتھر تھے، پتھر۔ اور کیسے پتھر تھے؟ مسومۃ عند ربک، تمہارے رب کی طرف سے ہر مجرم کا نام اس پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا، مجرم کا نام۔ جب وہ فرشتے پتھر پھینکتے تو جو مجرم کا نام جو پتھر پہ لکھا ہوا ہے وہ پتھر اس کو لگ کے وہ ہلاک ہوتا تھا۔ ایسا نام نٹ تھا وہ مجرم، اللہ کا عذاب تھا۔ مسومۃ عند ربک، تمہاری رب کی طرف سے وہ منقش تھا، نام لکھا ہوا تھا، اور وہ مجرم کے سر پہ پڑتا تھا۔ مسرفین سے مراد حد سے درگزر کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ ایسا عذاب آیا قوم لوط پر۔ لوط علیہ السلام کی ایک قوم تھی، کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک گھر لوط علیہ السلام کا، ان کی بچیاں اور وہ مسلمان تھے، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی مسلمان تھے۔ لوط علیہ السلام مسلمان تھے۔ تو لوط علیہ السلام پر عذاب آیا تو اس کو عذاب کی طرف لے گئے۔ اللہ خود کہتے ہیں دیکھو فاخرجنا، ہم نے نکال دیا، من کان فیہا، اس بستی میں، من المؤمنین، جو ایمان والے ہیں ان کو ہم بستی خالی کرا دی۔ لوط علیہ السلام کے پاس وحی آئی، آج کی رات تم اہل ایمان کو لے کے بستی چھوڑ دو، خالی کرا دیا تھا۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت، اور اس بستی میں کوئی گھر نہیں پایا، من المسلمین، مسلمان گھر نہیں تھا، سب کے سب جو ہے بستی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کی بستی میں کوئی نہیں، بچیاں تھیں۔ اللہ نے وہ نبی ایسا بنائے تھے ان کو بیٹیاں ہی دی تھی، بیٹے نے جو مسلمان تھے، ایمان والے، البتہ بیوی ایمان والی نہیں تھی۔ بقیہ پوری بستی تھی لیکن مجرموں کی تھی،
اس پر ہم عذاب برسائیں۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور ہم نے نشانی کے طور پر چھوڑ دیا اس بستی کو، لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، دردناک عذاب دے کر اس بستی کو ہم نے قیامت تک آنے والوں کو ہم نے نشانی بنا کے چھوڑ دیا۔ آج بھی وہ بستی ہے جس کا نام صدوم ہے، سین دال واو میم، صدوم۔ وہاں کوئی پرندہ بھی نہیں رہ سکتا اور کوئی حیوانات نہیں رہ سکتے، کوئی انسان بھی نہیں، اس کو باؤنڈری کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، یہاں کوئی مخلوق رہ ہی نہیں سکتی۔ صدوم اللہ کہتے ہیں ہم نشانی کے طور پر رکھے اسے، عبرت کے طور پر، تاکہ گنہگار بندے اس کو دیکھ کے توبہ کر لیں۔ یہ تو ہو گئے لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ آگے وفی موسیٰ اذ ارسلناہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کے پاس، بسلطان مبین، ان کو بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ نشانیوں کی تفصیلات پھر کبھی سنیں گے، اتنا یاد رکھو 9 معجزے، 9 نشانیاں فرعون کو سمجھانے کے لیے اللہ الگ الگ اتارے، لیکن پھر بھی نہیں مانا وہ۔ فتولیٰ برکنہ، بہت گھمنڈ میں آ گیا اور نبی اور موسیٰ کی بات پر ہوں بول کے چلے جاتا تھا، پیٹ پھیر کے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا تھا وقال ساحر او مجنون، یہ جادوگر ہے، جادوگر، دیوانہ ہے۔ فرعون کو اتنا غرور تھا اپنی حکومت پر، اپنی فوج پر اور اپنی طاقت پر، جیسے آج حکومت کو ہے۔ فأخذناہ وجنودہ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم فرعون کو پکڑے اور اس کے لشکر کو بھی پکڑے، فرعون کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی۔ اللہ کی معاملہ جو ہے ہر نافرمان کو پکڑنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ ہمارے پاس محدود طریقے ہیں کسی کو مارنے کے لیے، محدود، لیکن اللہ کے پاس الگ الگ طریقہ۔ قوم لوط کو پکڑا، آسمان سے فرشتے پتھر مار کے زمین میں ہلاک کر دیے، اور فرعون کو پکڑے تو اللہ کہتے ہیں فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، ہم نے دریا میں ڈبو دیا۔ کیسا پکڑے؟ دریا میں ڈبو دیے۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ بہت ہی قابل ملامت تھا، وقت کے نبی کی بات کو اس نے نہیں مانا، بہت ہی قابل ملامت۔ اللہ کا یہ طریقہ پانی کے ذریعے سے پکڑے۔ اور وفی عاد، اور قوم عاد، اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا، علیہم، اس قوم پر، نافرمانی کی وجہ سے، ریحًا عقیم، ریح کہتے ہیں ہوا کو، عقیم کہتے ہیں بہت کڑک کی ہوا، جس کی وجہ سے قوم عاد بہت طاقتور تھی۔ اس کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ہوا سے اسے ختم کیا، ریحًا عقیم۔ ما تذر من شیء اتت علیہ، ہم نے نہیں چھوڑا مگر ایک الا جانت کالرمیم، اس قوم پر ہم عذاب بھیجے تو ایسے ہو گئے جیسے چورا چورا ہو گئے، سوکھے سے پتے ہاتھ میں لیے تو کہتا چورا، ویسے پوری بستی چورا چورا ہو گئی۔ یہ تو قوم عاد۔ قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا؟ وفی سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اذ قیل لہم، جب اس سے کہا گیا اللہ کو مانو، نبی کو مانو، لیکن نہیں مانے، اپنی طاقت پر اور اپنے مال پر غرور کرے۔ اللہ نے حکم دیا تمتعوا حتی حین، چند دن کی مہلت ہے، مزے کرو، جو کرنا ہے کرو، ہمارے نبی کے نہیں بات نہیں مانتے، کرتے رہو۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اللہ نے کہا وہ اپنے رب کی نافرمانی کرے، کیا کرے؟ نافرمانی۔ تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ایک کڑک آواز سے پکڑا، ایک فرشتہ زمین پہ اتر کے ان کی بستی کے بیچ بیچ کھڑے ہو کر اتنی زور سے چیخا کہ جو گھروں میں ہے، جنگلوں میں ہے، باغوں میں ہے، اسی وقت ان کے کلیجے پھٹ گئے اور زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ اس قوم کو ایسے پکڑے، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور یہ دیکھتے رہ گئے، اللہ ان کو پکڑ لیا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، اور یہ قوم ایسی تھی نہ باقی رہ سکتی اور نہ کوئی مدد کر سکتی تھی، جب وہ نافرمانی کی وجہ سے ہم ان کو پکڑے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے پکڑا،
من قبل ان سب سے پہلے آئے. نوح علیہ السلام کی قوم کیسا ہوئی؟ پانی میں غرق ہوئی نا. تو اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے مائے انہم کانوا قوما فاسقین. نوح علیہ السلام کی قوم بھی بہت گنہگار تھی اور ایمان سے دور تھی. ہم نے اس کو بھی پکڑا اور وہ پانی میں ڈبو کے ان کو بھی ختم کر دیا. تو اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں. جو مجھ پہ ایمان نہیں لاتے تو ان دشمنوں کے ساتھ میرے پکڑنے کا طریقہ الگ الگ ہے. اگر کسی کو میں ڈھیل دے رہا ہوں تو یہ مت سمجھو کہ اللہ نہیں پکڑتے، پکڑتے اللہ، لیکن پکڑنے سے پہلے ڈھیل دیتے ہیں. پھر اللہ کے پکڑ کا انداز الگ الگ ہے. یہاں 4-5 نبیوں کے واقعات سنیں. اللہ ہم سب کو موجود ہو سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد والشکر. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. سبحان